میرا خالق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن۔ پروگرام ہے تبلیغ اسلام اور بزرگان دین۔ آج اس سلسلے کا چوتھا پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام جیسے قدسی صفات گروہ کو اپنی توحید کی بالادستی کے لیے، اپنے امر کے نفاذ کے لیے، نیکی کے نفاذ کے لیے اور برائیوں سے منع کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جملہ انبیاء کرام نے انہی فرائض پر اپنے منصب کی انجام دہی کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور اس کے بعد تابعین، اتباع التابعین اور درجہ بدرجہ اولیاء تک، اصفیاء تک، اتقیاء تک اور آج کے دن تک عامت المسلمین اور مسلمات تک پہنچی ہے۔ گویا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے صدقے میں آج جو بھی ان کے نتیجے میں مسلمان ہوا، ایمان کے دائرے میں داخل ہوا، اس پر بھی اللہ رب العزت کے فرامین اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانا، چاہے وہ ایک ٹکڑے کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ ضروری ہے۔ گویا ہر فرد کو اپنی ذات میں ایک مبلغ قرار دیا گیا ہے۔ چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹی سی آیت، چھوٹا سا حصہ بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے منتقل کرے۔ بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے اور ان کریم نفوس قدسیہ نے یہ کام اپنی اپنی حیات میں بڑے احسن طریقے سے، تواضع سے، حسن سے سر انجام دیا۔ ہمارے اس پروگرام میں انہی بزرگان دین کو خراج محبت، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور بالخصوص یہ مہینہ کیونکہ ربیع الثانی کا حضور غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت ذات سے منسوب ہے، تو انہی کے نقوش پا پر چلتے ہوئے جتنے اولیاء نے اپنے منصب کی انجام دہی کی، ہم سب ان کے خدمات کا تذکرہ کرنے کا شرف پاتے ہیں۔ آج کے چوتھے پروگرام میں بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج ہمیں ایک دفعہ پھر شرف یاب کیا ہے ایک بڑی کریم شخصیت کے کریم بیٹے نے، ابو النصر حضرت منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ساہیوال کی جامعہ فریدیہ کے محتمم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس پورے خطے میں اسلام کے نور کی روشنی جس احسن انداز میں پھیلائی، وہ انہی کا حصہ تھا۔ انہی کے لخت جگر، نور نظر ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کی نشست میں ہمارے مہمان ٹھہرے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، خوش آمدید بھی، ہدیہ تشکر بھی، اور سفر کر کے تشریف لانے پر خصوصی آپ کی خدمت میں تشکر۔ میرے دوسرے مہمان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سینکڑوں نشستوں میں ہمیں ان کی معیت، رفاقت، صحبت نصیب رہی ہے۔ بڑے حلم کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، حسن کے ساتھ اپنے منصب کو اور اپنے پیغام کو اپنے سامعین تک، ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ گیرین یونیورسٹی لاہور کی شعبہ علوم اسلامیہ کی بڑی وقی شخصیت جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بزم غوث اعظم میں آپ کا خیر مقدم ہوا۔ ساہیوال سے ہی عرض وطن کے بہت خوشگلو، خوشنوا، ثنا خوان رسول، مرحبا یا مصطفیٰ کے ہمارے میگا ایونٹ کے ذریعے عزت، توقیر اور شہرت پانے والے حافظ و قاری جناب طارق مسعود صاحب آج ہمارے نعت خوانی کے حوالے سے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ طارق بھائی تشریف آوری کا۔ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آج اپنے شیخ کریم کے سامنے بیٹھ کر جامعہ فریدیہ کے طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے بھی اپنا حصہ اور اپنی نوکری پیش کریں گے۔ آپ کی نعت شریف سے ہمیں آگے پڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ ہر طرف ہے خوشی مدینے میں، ہر طرف ہے خوشی مدینے میں، کب ہے کوئی دکھی مدینے میں،
اور جس کی بنتی نہ تھی زمانے میں، جس کی بنتی نہ تھی زمانے میں، بات اس کی بنی مدینے میں، بات اس کی بنی مدینے میں، اور مجھ سے بچھڑی ہوئی تھی برسوں سے، زندگی آ ملی مدینے میں، زندگی آ ملی مدینے میں، مجھ سے بچھڑی ہوئی تھی برسوں سے، زندگی آ ملی مدینے میں، اور ان کے صدقے ہر ایک دعا میری میرے رب نے سنی مدینے میں، ہر طرف ہے خوشی مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طارق بھائی کیا خوبصورت انداز میں آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کو بہت خوشیاں دے اور نعت کی برکات سے مزید نوازے۔ مدینہ شریف کی بات ہے، ایک شعر کے ہدیہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک شعر سماعت کے حوالے، اور حافظ صاحب وادی عشق سے رحمت کی سند چاہتے ہیں، وادی عشق سے رحمت کی سند چاہتے ہیں، اہل مکہ بھی مدینے میں لحد چاہتے ہیں۔ وادی عشق سے رحمت کی سند چاہتے ہیں، اہل مکہ بھی مدینے میں لحد چاہتے ہیں۔ آئیے تذکار دیار نور کے بعد بڑھتے ہیں آج کے موضوع سخن کو کھولنے کے لیے۔ تبلیغ اسلام اور بزرگان دین، ہمارے اولیاء نے کتنی ایفرٹس کی اور اپنی مسائی جمیلہ اسراء میں کس طرح پیش کی، اس سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، مسلمانوں کے عروج و زوال پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان عروج پر جاتے نظر آئیں گے، وہ ہمیں اہل اللہ کی تبلیغ کے اثرات کی برکت سے اوپر جاتے نظر آئیں گے، اور جہاں جہاں وہ اہل اللہ کا راستہ چھوڑتے ہیں وہاں وہ زوال کا ہمیں شکار نظر آتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں عروج و زوال کے حوالے سے اولیاء کرام نے کوئی الگ منہج نہیں دیا، درست، اصل وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، بالکل ٹھیک، اور اسی کو لے کر اولیاء کرام متقین آگے بڑھے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے وہ ہے ذہن سازی۔ جب تک ذہن سازی نہ ہو کوئی بھی فرد یا جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ درست، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ کے ولیوں نے وہ جو سب سے پہلے کیا وہ ذہن سازی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلندی کے لیے ایماندار ہونا، اور یہاں پر فرمایا کہ دیکھو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ، اگر تم ایماندار ہو تو سربلندی تمہاری ہے۔ بالکل ٹھیک، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سربلندی ہے ایمان کے ساتھ، مگر ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان ملتا ہے تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا وہ
کائنات کی آقا سرکار دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا یؤمن احدکم حتی حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر تم چاہتے ہو کہ ایماندار بنو سب سے زیادہ پیار محبت وہ میری ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہ عمل یہاں پر جو حضور کی محبت کے ساتھ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو قائم کیا جائے۔ زیادہ زور اولیاء اکرام نے اس پر دیا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو۔ دین کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جس وقت کوئی شخص دینی معلومات پر اس ضابطۂ حیات پر عمل کرتا ہے تو انسان اٹھتا ہے اور اللہ جل جلالہ کے جوار میں چلا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ اور شیخ عبداللہ دراز نے کتاب الدین میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ الدین وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار من المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المعال۔ صحیح۔ جس وقت کوئی شخص اس قانون اس ضابطے کو اسلام کو لیتا ہے تو اس وقت اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی بات کو لے کر وہاں پر اولیاء اعظام نے اس کو لیا، اور اس کے ساتھ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ تورات کو انجیل کو نافذ کر لیتے جو اس پر نازل کیا گیا ہے تو پھر ہوتا کیا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ اللہ اللہ۔ تو انہیں روزی رزق ان کی تلاش کرتا۔ اور اسی بات کو اولیاء نے، صوفیاء نے، اتقیاء نے اس کو لیا اور یہ بتایا کہ اصل میں یعنی پورے وجود پر قرآن کو نافذ کر لینا یہ انسانی زندگی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو انہوں نے کام کیا جذبہ ایثار، اور سب جذبہ ایثار بہت اچھے۔ وہ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے بھی ہوں دوسروں کو پیش کرتے ہیں۔ اس چیز نے وہ اثر کیا کہ پورے معاشرہ کے اندر لوگ کھنچے چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اجتماعی حیات میں وہاں پر منظم جد و جہد اب یہاں پر جب تک نہیں ہوتی یہ پھر رزلٹ نہیں نکلتا، اور جب یہ اجتماعی جد و جہد نقطۂ عروج تک پہنچتی ہے تو پھر بندے کا تن بھی اجلا ہوتا ہے بہت شکریہ اور بندے کا من بھی اجلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب نے بہت خوبصورت بنیاد فراہم کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ عروج کے کرائیٹیریاز کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے تقاضے کیا ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد قومیں عروج کی جانب بڑھتی ہیں، اور جب مسلمانوں کو، مسلم معاشرے کو عروج نصیب ہوا ہے وہ انہی کرائیٹیریاز پر عمل کر کے نصیب ہوا ہے، اور جب ان سے ہم نے روگردانی کی ہے تو پھر چشم فلک نے ہماری خواری کے منظری دیکھے ہیں، اور آج تک یہی مسئلہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں عمل کا رستہ نصیب ہو جائے اور انہی نقوش پا پر چلنے کی توفیق مل جائے جن کے نقش ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے چھوڑے، اور بعد کے لوگوں نے کامیابی سے ان پر چل کر اپنی منزل تک رسائی حاصل کی۔ میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی خدمت پہ سوال عرض کر دیتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بزرگان دین نے اپنی تبلیغ سے کیسے متاثر کیا؟ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، تو جو غیر مسلم تھے ان کو بھی بہت انسپائر کیا ہمارے سارے شیوخ اور مشائخ نے، ان کی کچھ جھلکیاں ہم آپ سے چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، تبلیغ اسلام اور بزرگان دین کے سلسلے کا چوتھا پروگرام داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر ترتیب وار یہ سارے موضوعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ مہینہ حضور غوث الثقلین الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ہے، اولیاء کے تاجدار کا مہینہ ہے، اور اسی نسبت سے ہم اولیاء اور اہل اللہ کی تعلیمات کا ذکر تبلیغ اسلام کے پیرائے میں کر رہے ہیں۔ سوال ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے عرض کیا جا چکا، جواب کا ڈاکٹر صاحب طالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ صفدر بھائی، اس میں میرا خیال ہے کہ جو بھی اہل علم ہیں اور دیانتدار اہل علم ہیں وہ اس سے کامل اتفاق کریں گے کہ ہر وہ خطہ زمین جہاں اسلام کی روشنی پھیلی ہے وہ اسلام کی روشنی نور نبوت حاصل کرنے والے ان اولیاء کرام نے پہنچائی۔
बड़ी खूबसूरत बात। किसी और भी जो- खित्ते में आप जो देखें। टुकड़ा आपने दूसरा इरशाद फरमाया ना कि जो दियानतदार अहले इल्म, वो तो इससे हर सूरत इससे इत्तेफाक बिल्कुल करें, इसमें कोई इत्तेफाक दूसरी करेगा। राय नहीं। आप देखिए, हम चूँकि इस बर सग़ीर के बासी हैं, अगर हम इस खित्ते को देखें तो वो लोग जो आगाज़ में यहाँ पर सिंध में आए, ये असल में वो ताजर थे जो तिजारत के लिए यहाँ आए। उन्होंने अपने किरदार से, अपने अखलाक से मुत्तफ़िक। और अपनी तर्ज़ बूदोबास से लोगों पर असर डाला और फिर उनको इस्लाम की तरफ राग़िब किया। यहाँ पर लोगों के फ़िक्र को तब्दील किया, और ये सबसे बहुत मुश्किल काम होता है किसी का नज़रिया चेंज करना और किसी की फ़िक्र को तब्दील करना। बड़ी कीमती बात और आपने ये चीज़ें इन बुज़ुर्गाने दीन ने लम्हों में चेंज की हैं। अल्लाह। और आप देखिए कि किसी बुज़ुर्ग का मुझे कौल याद आ रहा है, वो उनसे किसी ने पूछा कि जनाब आप बताइए कि वो बेहतरीन तबलीग कौन सी है जो बहुत जल्दी मुसासर करती है। हाय हाय उन्होंने कहा कि वो तबलीग जिसके अल्फाज कम होते हैं, हाय हाय हाय, यानी अल्लाह। अल्फाज कम हो, आपका किरदार बताए कि आप जो है वो वाक़यातन एक मुबल्लिग हैं। भाई सुभान हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका यही तर्ज़ अमल था। आपके जो जामिया के फ़ारुग़ तहसील होते और आपकी तरबियत से गुज़रे हुए जो लोग जाते और आप उनको कहीं ना कहीं बेचते और उनको जाके कहते कि आपने वहाँ जाके कारोबार करना है, 2 साल 3 साल कारोबार करें, फिर उसके बाद आपने तबलीग करनी है ताकि आप लोगों को बता सकें कि आप क्या हैं। तो सफदर भाई यहाँ पर लोगों की फ़िक्र को तब्दील किया है। और मैं उसकी एक मिसाल अगर न दूँ तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये जवाब तिश न रह जाएगा। वो हज़रत बहाउद्दीन, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने वाला एक हिंदू राजकुमार हरदेव है, जिसका जिक्र निज़ामी बंसरी के अंदर किया गया है। जी हाँ। हसन निज़ामी ने किया और उनके बल्कि चहल रोज़ा को निज़ामी बंसरी का हिस्सा बनाया। बिल्कुल ऐसे। वो तो एक हिंदू था और आपकी मजलिस में आया और एक अरसा दराज तक हिंदू रहा, लेकिन वो लिखता है कि मुझे एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि मैं इनके मज़हब का नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत मुझे अपने करीब करती गई यहाँ तक कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और वो फिर वो सारी जो है वो चीज़ें और तफसीलात लिखते हैं। वो एक राजकुमार हरदेव है जिनको इस्लाम की तौफीक मिली। यहाँ लाखों राजकुमार हरदेव हैं जो साहिब कलम नहीं थे, जो लिख नहीं सके, लेकिन उनकी ज़ुबान हाल ने बताया, इस मुआशरे की फ़िज़ा ने बताया कि वाक़अतन वो इस्लाम से और इन बुज़ुर्गाने दीन की सीरत व किरदार से मुतासर होकर वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ तो इस जो खित्ता के अंदर हिंदुओं का गलबा था और फिर यहाँ हिंदुओं के गलबे में आके इस्लाम की तबलीग को लोगों के दिलों में पहुँचाना और इस्लाम का पैगाम लोगों के दिलों में पहुँचाना ये कितनी जल्दी मुमकिन हुआ। और हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। आप हालात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात को देखें, हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के हालात को देखें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोहब्बत और प्यार का सबक दिया। इन्होंने खानकाहें बनाई और जो खानकाहें लोगों के दुखों का मदावा करने वाली थीं। जब एक शूदर वो महसूस करता है कि मेरा हिंदू भाई मुझे अपने साथ बिठाकर खाना नहीं खिलाता, लेकिन एक मुसलमान मेरे साथ बैठकर खाना खाने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता, तो वो फिर साथ मिलते गए और फिर इस्लाम से मुतासर होते गए। और ये फिर ये सारे का सारा जो चमन है वो इस्लाम की खुशबू से जो है मुअत्तर होना शुरू। सुभान अल्लाह। वो आपके एक लफ्ज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। सारे ही अच्छे लफ्ज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल कोई सीधा जाके दिल पे लग जाता है। वो जिस तरह आपने किसी का कॉल नकल फरमाया ना डॉक्टर साहब के, अच्छी तबलीग वो जिसमें अल्फाज सबसे कम और किरदार सबसे ज़्यादा। वासिफ़ साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा, तो मैंने कहा मैं आपके अर्ज़ करूँ। वो लिखते हैं कि बोल अर्ज़ मुद्दआ तकरीर तू लानी न कर, बोल अर्ज़ मुद्दआ तकरीर तू लानी न कर, कीमती अल्फाज की इतनी भी अर्ज़ानी न कर। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब किबला, बर्र सगीर पाको हिंद के ख़ित्ते को बिलखुसूस अपने ख़ित्ते को हम देखते हैं तो सूफिया इकराम और बुज़ुर्गाने दीन की जो तबलीग खिदमात हैं वो अपने नुक्ता अरूज पर नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स यहाँ पे हर सिलसिले के लोगों ने की। आप इन सारी बुज़ुर्गाने बर्र सगीर पाको हिंद की तबलीगी मसाई और ख़िदमात को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ, ये जितने भी तरीक़त के आपके पेश नज़र ये सिलसिले हैं, ये सारे के सारे अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह तक रसाई हासिल करने पहुँचने के ज़राए हैं। जी दुरुस्त, और एग्रीड। इसमें कोई इस तरफ से चला जाता है, कोई उस तरफ से चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात तो ये है। बेहतरीन। और दूसरी बात ये है कि तमाम सलासिल की तालीमात को अगर देखा जाए तो 3 हिस्सों में हमें बटी हुई तकसीम नज़र आती हैं।
وہ یہ ہے شریعت، طریقت اور حقیقت۔ شریعت کو اختیار کیا جاتا ہے تو تن درست ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہری حالات جو ہیں وہ بندے کے ٹھیک ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ بالکل ٹھیک۔ اور جس وقت طریقت آتی ہے تو اس وقت یہ انسان کے جو اندر کے خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ نمودار ہوتی ہیں، نکھر آتی ہیں۔ صبر ہے، شکر ہے، اور بندے کا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر محبت کو پیش کرنا ہے، حضور کے ساتھ وابستگی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بڑھتا بڑھتا آدمی حقیقت تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں تک پہنچتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ ہائے ہائے ہائے، ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کیا عبادت اس انداز میں کر گویا کہ تو اپنے رب کے جلووں کو تک رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا اتنا تو یقین کر لے تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہائے اچھا، یہ ہے وہ انداز۔ شیخ ابن خلدون نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے سپردگی، بھئی اس کا نام ہے تصوف، اسی پر زور دیا اولیاء کرام نے، صوفیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، اور وہ یہ ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی اید الناس یحبک الناس، دنیا کے اندر بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ رغبت رکھو، رب ذوالجلال تمہارے اندر خود رغبت رکھنا شروع کر دے۔ وازہد فی ما فی اید الناس، لوگوں کے ساتھ رغبت نہیں، یہ رغبت وہ ہے جو ان کے ساتھ محبت کر کے انہیں قریب کرنا، سبحان اللہ، یہ رغبت ہے، درست۔ مگر ان سے کسی چیز کی طلب، چاہت کہ یہ مجھے کچھ دیں، بھائی وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تجھے کیا دیں؟ اس بات کو صرف اللہ جل جلالہ سے رابطہ۔ الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبت فی الدنیا تکسر الہم والحزن، جب بندہ بے رغبت ہو کر آگے بڑھتا ہے تو بندے کی کیفیتوں کے اندر انجلا پیدا ہوتا ہے، اور حضور فرماتا ہے کہ من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل معونۃ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، کیا ان کے بڑے بڑے کارخانے بھی تھے؟ کیا ان کے بڑی بڑی یہ مارکیٹیں تھیں؟ نہیں، یہ سادہ لوگ تھے، مگر رزق ان کے پیچھے چلتا تھا۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ رزق کے پیچھے جاتے ہیں، ہائے ہائے، اور یہ وہ لوگ تھے رزق ان کی تلاش کرتا تھا، وہ صبح شام ان کے پاس ڈھیر لگے ہوتے، مگر جیسے کچھ آتا اسی طرح سے یہ تقسیم بھی کر دیا کرتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بر سبحان اللہ۔ صغیر کے اندر، ڈاکٹر صاحب، بر صغیر کے اندر محمد بن قاسم آئے ملتان، محمود غزنوی نے حملہ کیا ہندوستان پر، اب یہاں پر یہ وہ قربتیں تھیں، تاجر ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، وہ تجار آئے، تاجر آئے، اور انہوں نے اپنا آپ پیش کیا، کہ ہمیں جو صلاحیت رب ذوالجلال نے دی ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے دی ہے۔ لوگ کشاں آتے چلے گئے۔ اب یہاں پر داتا گنج بخش علی حجویری، آپ جلوہ فکن ہو گئے، آپ کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ رکن عالم ہے، شاہ صدر الدین ہے، یہ جتنے لوگ آئے انہوں نے آ کر اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، بہت اچھا، اور اس کردار کے پیش نظر وہ لوگ بالکل پروانے کی طرح جیسے شمع کے گرد آتے ہیں وہ چلتے چلے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے سرحد سے بیان فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جن نفوس قدسیہ کے جناب مظہر فرید صاحب نے اسماء گنوائے، ان لوگوں نے مل کر ہند کے خطے پہ جو اثرات مرتب کیے ہیں، بالخصوص بر صغیر سب کانٹیننٹ پر، اس کا کچھ اشاریہ آپ عنایت فرمائیے۔ جی صفدر بھائی، دیکھیے یہ جو علاقہ ہمارا یہ ہے جو کہ ہزاروں خداؤں کی عبادت کی اماجگاہ، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ سارے خدا باطل ہیں اور ایک وحدہ لا شریک خدا ہے۔ ان حضرات نے ان کی فکر کو درست کر کیے، ایسے ان کے معاملات کے جو احوال ہیں، ان کی کیفیات ہیں، ان کو درست کیا کہ یہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعتاً اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے لیے جو انہوں نے اسلوب اپنایا وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ اسلوب تھا کہ حکمت کے ساتھ اور مجادلہ حسنہ کے ساتھ اور اپنے کردار اور اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جو تقریر کے ساتھ اور تحریر کے ساتھ جو اپنا مدعا حاصل نہیں کر پاتے، انہوں نے
اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا اور وہ اسلام قبول کرتے گئے۔ اچھا، اس میں بنیادی چیزیں کیا تھیں؟ اس میں یہاں ایک عدم مساوات کا سلسلہ تھا۔ اچھا، اب انسان کی ایک فطرت ہے، قرآن مجید نے جس کا ذکر فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ فطرت سلیمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ او کما قال، انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے اس کا ماحول ہے، اس کا کردار ہے، اس کا ارد گرد ہے جو اس کو مجوسی بنا دیتا ہے یا یہودی بنا دیتا ہے یا اس کے ارد گرد کے ماحول کو اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی فطرت کو اپیل کرنے والی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے وہ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب یہاں اس ہندوستان کے اندر ان بزرگوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی فطرت سلیمہ کو اصل میں ٹچ کیا اور وہ باتیں کی جو اصل میں ان کے دل کے اندر گر کرتی چلی گئی، اور بات یہ سمجھائی کہ یار تم اللہ کے بندے ہو کر اتنے زیادہ خداؤں کو کیسے اپنا خدا سمجھ سکتے ہو، اور پھر یہ جو مخلوق ہیں جو خود محتاج ہیں تم ان سے اپنی کیسے ضروریات کو پورا کروا سکتے ہو، اور پھر تم ان کے سامنے کیسے جھک سکتے ہو۔ جیسے جیسے لوگوں کو سمجھ آتی گئی لوگ اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے، اور پھر جو نادار لوگ تھے جن کا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں تھا، ان بزرگوں نے ان کو قریب کیا، لنگر خانے قائم کیے، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر آج بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص آتا ہے اس سے اس کا مذہب نہ پوچھو، اس کو کھانا بھی دو، اس کو رہائش بھی دو۔ اب جب یہ لوگ قریب آئے تو پھر وہ قریب ہی ہوتے چلے گئے، اور پھر اسلام جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر گھر کرتا چلا گیا، اور پھر وہ ہندو اور دیگر جتنے بھی مذاہب تھے ان کو چھوڑ کر حق کو قبول کرتے گئے، اور پھر صحیح معنوں میں وہ خود اللہ کے ولی بنے اور پھر آگے جو ہے تبلیغ کرنے والے بن گئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ناظرین۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ پروگرام تبلیغ اسلام اور بزرگان دین، چوتھا پروگرام آج آپ داتا کی نگری لاہور سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں اختتامی گھڑیوں میں میں جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب سے گزارش کروں گا، ڈاکٹر صاحب جتنا بھی وقت ہمیں ملا اور جو گفتگو ہم کر پائے اللہ قبول فرمائے، اس کا خلاصہ اور اس کی سمری عنایت فرمائیں آج اس پروگرام میں جو کچھ ہم نے عرض کیا۔ اس وقت آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اسلام کو اس کی اپنی اصلی شکل میں پیش کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا تصوف آج یہی ہے کہ آج اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کیا جائے، خانقاہی نظام کے ساتھ تعلیم کو وابستہ کر دیا جائے، بہت اچھا، اور تعلیم کے ساتھ خانقاہی نظام کے اثرات کو لایا جائے، اور اس میں یہ جو جس کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ثلاثن من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں اسے ایمان کا لطف اور مزہ آ جاتا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ پیار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، بالکل ٹھیک، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی شخص سے پیار اس لیے نہ کرے کہ یہ مجھے کچھ دے گا، میرے ساتھ پیار کرے گا، کبھی یہ کام آئے گا، اس لیے کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف یہ آیا ہے، اب نیکی سے پلٹ کر گناہ کی طرف جانا اسے یوں محسوس ہو جیسے اسے آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ تین کیفیتیں پیدا ہو جائیں کیا اچھا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کیفیت کا ڈاکٹر صاحب نے اظہار فرما دیا آپ صاحب، تو آپ کیا فرماتے ہیں آج کے اس پروگرام کے خلاصہ کلام کے طور پر؟ ہمیں ابھی چند گھڑیاں اجازت دیتی ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ صفدر بھائی، جو سب سے اہم چیز ہمیں ان بزرگان دین کی تعلیم سے نظر آتی ہے نا جی، وہ اخلاص ہے۔ درست ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے جو چیزیں عیاں ہو رہی تھیں کہ اخلاص جو ہے وہ ان بزرگوں کا آپ سمجھیں کہ بڑا ہتھیار تھا جو ان کے پاس لوگوں کو اپنے قریب کرنے والا تھا، اور یہ اس لیے لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے قریب ہو جائیں، یہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخرو بھی فرمایا، اور کی اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتیں بھی عطا فرمائی۔ میں حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے، حضرت سلمان فارسی کے مرید ہیں حضرت ابو سلیم رائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص
ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کی خدمت میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن بکریاں خود چر رہی ہیں اور بھیڑیاں ان کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ اپنے عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ کب سے بکریوں اور بھیڑیوں کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ جب بندے کی اللہ سے صلح ہو گئی ہے اس وقت کی بھیڑیے کی بھیڑیوں سے صلح ہو گئی ہے اور بکریوں سے صلح ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگلے بندے کو یہ تبلیغ کی کہ ہم اگر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے تو یہ مخلوق بھی ہمارے تابع ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک لکڑی کا پیالہ آگے کیا تو ایک پتھر سے جو ہے نا دودھ کا ایک فوارہ نکلا اور ایک شہد کا فوارہ نکلا، انہوں نے ان کو بھی پلایا، خود بھی پیا۔ کہا کہ جناب یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ انہوں نے کہا یہ مقام مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ملا۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ دونوں کرامتیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپنی طرف منسوب کریں، انہوں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اخلاص کی طرف منسوب کیا۔ تو یہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگان دین کی ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں اور اپنے آپ کے اندر اخلاص پیدا کریں، اور بزرگوں نے جس خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ تبلیغ کی اور لوگوں کو دین کا درس دیا، آج ہم ان کے اس رستے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بہترین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کے خلاصہ ایک کلام اپنے دونوں معزز اسکالر سے آپ نے سنے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جب سے اللہ سے صلح ہوئی ہے، جس اللہ والے کا ذکر کیا آپ نے حضرت رائی علیہ رحمہ کا، تو اسی طرح ایک بزرگ اکثر بازار میں جایا کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے اور ان کو اللہ کے راستے سے واصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو لوگ پوچھتے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے کہ اللہ کی صلح کروا رہا ہوں بندوں سے، بندوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے صلح کر لیں، موقع ہے۔ تو دیکھیے صلح کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ کچھ عرصے بعد انہی بزرگ کو قبرستان میں پایا گیا اور وہ قبرستان والوں کو مخاطب کر کے کچھ کہہ رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا صلح کروا رہا ہوں۔ کہا آپ بازار میں بھی صلح کرواتے تھے، یہاں بھی صلح کرواتے ہیں، وہ کس قسم کی صلح تھی، یہ کس قسم کی صلح ہے؟ بڑا تاریخی جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ کہا اس وقت میں صلح کرواتا تھا، وہ کرنے کے لیے تیار تھے، یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جب میں صلح کی بات کرتا ہوں تو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ اس کا نظام، اس کی مشیت ایسی ہے کہ وہ ایک وقت تک صلح کی اجازت دیتا ہے، اس کے بعد وہ منظرنامہ اپنی قدرت سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو میں ایز اے طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر یہ سمجھاؤں کہ جب وقت ہے تو آئیے صلح کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی رضا سے، اس کی خوشنودی سے۔ یہی لمحہ غنیمت ہے، اور جب یہ گزر جائے گا تو پھر صلح کا منظرنامہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہیں صلح کی دولت نصیب ہو جائے۔ بہت شکر گزار میں جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا، جناب ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب آپ کا، اور جناب قاری طارق مسعود صاحب۔ ابھی ایک منقبت حضور غوث پاک کی آپ سے شامل کریں گے۔ 4 مصرے ایک تازہ ہندوستان کے شہر ناگپور سے بہت اچھا اور یونیک لکھنے والے ہمارے ایک دوست ہیں اظہر حسین صاحب ناگپوری، ان کے 4 مصرے حضور غوث پاک کی خدمت میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بالکل حقیر ہیں بابا، ہم ان کے سامنے بالکل حقیر ہیں بابا، جناب غوث تو پیروں کے پیر ہیں بابا، جناب غوث تو پیروں کے پیر ہیں بابا، تمہارے شہر کے ادنا گدا سے ہلکے ہیں، تمہارے شہر کے ادنا گدا سے ہلکے ہیں، ہمارے شہر کے جتنے امیر ہیں بابا، ہمارے شہر کے، پھر سماعت کیجئے کہ تمہارے شہر کے ادنا گدا سے ہلکے ہیں، تمہارے شہر کے ادنا گدا سے ہلکے ہیں، ہمارے شہر کے جتنے امیر ہیں بابا، جتنے امیر ہیں بابا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ سمدیت میں ہم فقیروں کا سلام پہنچے اور وہاں سے ہمیں اس کی عنایات نصیب ہوں، اسی دعا کے ساتھ جناب قاری طارق مسعود بارگاہ غوثیت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم،
جمال رسول خدا غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم نہ اٹھے ہیں خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل کہ ہیں بین مشکل کشا غوث اعظم نصیراج آیا ہے بن کر سوالی اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اور